سفر کے حوالے سے مختلف قسم کی ہمیں باتیں سننے میں آتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے، اس کو منحوس سمجھتے ہوئے صدقہ و خیرات بھی کیا جاتا ہے کہ بلائیں نازل ہوتی ہیں ان سے حفاظت رہے گی۔ سفر کے بارے میں عوام میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر جو نظریات ہیں یہ صراحتاً خلاف اسلام ہیں۔ ان میں سے ایک نظریہ تو یہ ہے کہ ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس مہینے میں سب سے زیادہ آفات اور بلیات نازل ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا سفر ولا حام، کہ کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی، سفر کچھ نہیں ہے اور الو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو نظریہ ہے کہ سفر میں بلائیں آسمان سے اترتی ہیں اور یہ بندوں کو گھیر لیتی ہیں، بندہ آفات و مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے، یہ زمانہ جاہلیت سے چلتا ہوا رہا تھا۔ اور زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سفر کے مہینے میں اگر کوئی بندہ سفر کرے گا، گھر سے باہر نکلے گا تو وہ آفت کا شکار ہو جائے گا، کوئی اہم کام کرے گا تو آفت کا شکار ہو جائے گا، پھر اسی طرح اس میں بیماریاں اترتی ہیں بطور خاص۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کا عقیدہ تھا، نظریہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا صراحتاً رد فرمایا اور فرمایا کہ لا سفر، کہ ماہ سفر کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی بلیات نہیں اترتی، کوئی آفتیں وغیرہ نہیں اترتی۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا لا عدوى، کہ کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی۔ یہ بھی زمانہ جاہلیت کا عقیدہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو ایک آدمی کو بیماری لگ گئی ہے اس سے اڑ کر دوسرے کو بیماری لگ جائے گی۔ تو بیماری اس طرح خود بخود اڑ کر نہیں لگتی، بلکہ بیماری جو ہے اسباب کے تحت منتقل ہوتی ہے، کہ اگر ایک فرد سے دوسرے فرد کو بیماری لگے گی تو اس کے اسباب منتقل ہوں گے، جراثیم منتقل ہوں گے، تو پھر جا کر دوسرے فرد کو بیماری لگے، خود بخود بیماری اڑ کر ایک فرد سے دوسرے فرد کو نہیں لگتی۔ اسی طرح آج کل کے زمانے میں جو تیسری چیز حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ ولا حامہ، کہ الو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو الو کے بارے میں بہت سارے نظریات پائے جاتے ہیں کہ کسی گھر پر الو بول گیا تو اب اس گھر کے اندر لازمی فوتگی ہوگی، کسی شہر کے اندر کسی آبادی کے اندر الو آ گیا تو وہ آبادی ویران ہو جائے گی، وہ گھر ویران ہو جائے گا، وہ شہر ویران ہو جائے گا۔ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی بھی نفی فرمائی کہ الو کچھ نہیں ہے اور اس کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر یاد رکھیں کہ ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، بطور خاص اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی بطور خاص کوئی نحوست نازل ہوتی ہے۔ تو صدقہ و خیرات جس طرح دیگر مہینوں میں کیا جاتا ہے ایسے ہی ماہ سفر میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک جس طرح دیگر مہینوں میں کی جاتی ہے ویسے ہی اس مہینے میں بھی کی جا سکتی ہے۔ سورہ مزمل کی جو تلاوت کی جاتی ہے وہ دیگر مہینوں میں بھی کی جا سکتی ہے، یوں ہی اس مہینے میں بھی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ نظریہ رکھ کے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں آفات اترتی ہیں، اس نظریے کی بنا پر اگر وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو یہ ایک باطل نظریہ ہے اور اس پر وہ گناہ گار بھی ہو سکتا ہے۔